الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرماتے ہیں سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، یا سلیک قم فرقا رکعتین، اے سلیک اٹھو اور اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، وتجوز فیہما، اور 2 رکعتیں زیادہ لمبی نہیں کرنی بلکہ مختصر ہلکی پھلکی 2 رکعتیں ادا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، ولیتجوز فیہما، اور وہ 2 رکعتیں ہلکی پھلکی ادا کرے، مختصر سی 2 رکعتیں ادا کرے اور 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھ جائے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا جائے گا۔ دوسری یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو تحیۃ المسجد ہے، مسجد کی 2 رکعتیں، یہ خطبہ جمعہ کے دوران بھی ادا کی جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، تو یہ 2 رکعتیں ساقط نہیں ہو جائیں گی، ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ وہ اٹھے اور اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کرے۔ اور چوتھی بات اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خطیب خطبہ دیتے ہوئے حاضرین میں سے کسی ایک کو مخاطب ہو سکتا ہے اور اس سے بات چیت کر سکتا ہے، اور وہ جو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ اس کو سوال کا خطیب کو جواب بھی دے سکتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ سلیک غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، پھر آپ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ 2 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ